بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانیت کی دنیا، طریقت کی دنیا، معرفت کی دنیا بڑی ہی کٹھن دنیا ہے۔ یہ راستہ بڑا ہی کٹھن راستہ ہے۔ یہ راہ گزر بڑی ہی مشکل راہ گزر ہے۔ شریعت کے معاملات بظاہر ہمیں بڑے مشکل نظر آتے ہیں، لیکن شریعت کے معاملات میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی سختی ہے ہی نہیں۔ دین تو بڑا آسانی والا رستہ ہے، شریعت بڑا آسانی والا رستہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے شریعت کا نفاذ اس لیے فرمایا تاکہ آسانی سے میری امت اللہ کی بندگی میں اور اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل سکے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقت کو نافذ فرماتے تو بڑا مشکل ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، لوگوں کا زندگی کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا۔ طریقت تو یہی ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں پہ فاقے کاٹے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پوری دنیا کی بادشاہیاں پڑی رہیں، لیکن انہوں نے فقیری کو، غربت کو پسند فرمایا۔ انہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں فتح کی، بڑا بڑا مال اکٹھا ہوا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو انتہائی سادہ اور انتہائی مفلسی اور غربت والے چولے میں گزارا۔ آج جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات کرتے ہیں، آج جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی درس گاہیں اور بڑی کتابیں اپنے سامنے ڈھیر لگا کے بیٹھے ہیں، اور علم کا اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں، شریعت کے اصول کا اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے آپ کو سب سے بڑا بتلاتے ہیں۔ ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ فقر و فاقہ، مفلسی، غربت، تنگ دستی، بھوک، بدحالی، پیغمبروں کا راستہ تو یہی تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو یہی تھا کہ انہوں نے دنیاوی اسباب پہ کبھی توجہ نہیں کی، دنیاوی اسباب کو کبھی پسند نہیں فرمایا، دنیاوی اسباب کی طرف کبھی اپنے دل کو مائل نہیں ہونے دیا۔ آج طریقت کا جو
سب سے پہلا اصول ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ اصول تو بڑا سادہ سا ہے، ہر مسجد اور منبر سے اس کا درس بھی ملتا ہے، ہر درس گاہ اور ہر مدرسے سے اس کا درس بھی ملتا ہے، ہر گھر سے اور معاشرے میں بسنے والے بہت سے لوگ اس بات کا درس دیتے ہیں، اور بات بڑی آسانی سے کہے جاتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ صبر کرے۔ صبر کا درس بڑا آسانی سے سب لوگ دیتے ہیں، لیکن یہ صبر کا درس دیتے کسے؟ جو غریب ہے اسے یہی درس دیں گے کہ صبر کرے، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کے حوالے سے اسے دلاسا دیں گے اور اسے کہیں گے صبر کرے، جو مجبور ہے اس کی مجبوری کا حوالہ دیتے ہوئے اسے کہیں گے کہ صبر کرے۔ تنگی کے دن تھوڑے ہیں، بدحالی کے دن تھوڑے ہیں، آگے چل کے اللہ کے ہاں بڑے بڑے انعامات ملنے والے ہیں۔ حقیقت میں صبر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو آپ نے صبر کر لیا، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے آپ نے صبر کر لیا، آپ کے پاس مال دولت نہیں ہے آپ نے صبر کر لیا، آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے آپ نے صبر کر لیا۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی جو بول نہیں سکتا، گونگا ہے، اور لوگ کہیں کہ یار بڑا شریف آدمی ہے، اس آدمی نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، تو گالی وہ دے گا کیسے؟ وہ تو بول نہیں سکتا، تو ایسے میں بولنے کا صبر کوئی صبر نہیں ہے، ایسے میں اس کا گالی نہ دینا کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے، لوگ کہیں گے یار بڑا شریف آدمی ہے، اس نے تو کبھی کوئی فحش کلمات نہیں سنے، کوئی گانے نہیں سنے، کسی کی برائی نہیں سنی۔ بھائی وہ سن نہیں سکتا، جب وہ سن ہی نہیں سکتا تو وہ سنے گا کہاں سے؟ اسی طرح کچھ لوگ نابینا ہیں اور بڑا شریف آدمی ہے، جی فلانا، وہ تو کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، کبھی کسی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھا، تو وہ کیا میلی نگاہ سے دیکھے گا؟ وہ تو ہے ہی نابینا، جب اس کے پاس نظر ہی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس نظریں ہوں اور وہ نظریں جھکا کے رکھے اور نظروں کی حفاظت کرے، یہ ہے نظروں پہ صبر کرنا۔ اس کے پاس زبان ہو، اس کے پاس موقع بھی ہو، بولنے کی سکت بھی رکھتا ہو، اور آگے سے ہونے والی زیادتی پہ وہ کچھ بولے نہیں، خاموشی اختیار کر لے، یہ ہوتا ہے صبر کرنا۔ آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے درگزر کر جائیں، اسے معاف کر دیں، اس سے بدلہ نہ لیں، اللہ کے اور اس کے حبیب کی محبت کی خاطر، کہ میرے رب نے بھی پتہ نہیں کتنوں کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے، رب بھی اس کی ہر نافرمانی پہ، ہر گستاخی پہ، ہر بدتمیزی پہ، ہر گناہ پہ رب بھی خاموش ہو کے بیٹھا ہے۔ جب میرا رب خاموش ہے تو میں نے بھی خاموش ہی رہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ایذا دیے، مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پہ مختلف طرح کی ایذا رسانی کی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو برا نہیں کہا، جب بدلہ لینے کی طاقت میں بھی آئے تو معاف کر دیا۔ یہ ہے حقیقت میں صبر کرنا۔ آپ کے پاس دنیا دولت ہو، لیکن آپ خرچ صرف اتنا کریں جتنی حقیقت میں ضرورت ہے۔ باقی مال دولت آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس کے بندوں کی بھلائی میں لگا دیں۔ یہ ہے اپنی دولت پہ صبر کرنا، اپنی امیری پہ صبر کرنا، اپنی تونگری پہ صبر کرنا۔ طریقت کا سب سے پہلا درس یہی ہے کہ صبر کریں۔ اپنی خواہشات پہ صبر کریں، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے اور آپ کوئی خواہش پوری کر بھی سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنی خواہشات کو ترک کر کے رکھیں، یہ طریقت کا پہلا سبق ہے۔ آپ کے پاس بولنے کی قوت بھی ہے اور بولنے کا موقع بھی ہے اور بولنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ آپ کسی جھگڑے میں، کسی فساد میں، کسی معاملے پہ بحث مباحثہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ طریقت تو یہ کہتی ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کا حق تلف ہوتا ہو، جس سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملے ہیں۔ طریقت کی ابتدا صبر سے ہوتی ہے اور طریقت کی انتہا جو وہ عشق تک جاتی ہے۔ لہذا طریقت کا جو سفر ہے، طریقت کا جو راستہ ہے، یہ بڑا ہی کٹھن راستہ ہے، بڑا ہی مشکل راستہ ہے۔ بڑے بڑے واقعے ہوتے رہیں گے آپ کے ساتھ، بڑے بڑے موقع آتے رہیں گے، بڑے بڑے مسئلے آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اور اندر سے آپ کا نفس آپ کو ابھارے گا، شیطان آپ کو ابھارے گا، لیکن آپ نے اپنے نفس کی نہیں سننی۔ یہاں اپنے نفس کو مات دینا، مار دینا، اسے خاموش کرانا اور صبر کرنا طریقت کا سب سے پہلا درس ہے۔ اور یہ صبر صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب کی خاطر ہو کہ میرے محبوب کا راستہ یہی ہے، میرے محبوب کا طریقہ یہی ہے، میرے محبوب کی سنت یہی ہے، میرے محبوب کا اسلوب یہی ہے، میرے محبوب کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا، انہوں نے برداشت سے کام لیا، انہوں نے درگزر سے کام لیا، انہوں نے معافی سے کام لیا۔ لہذا جو دوست اس راستے میں آنا چاہتے ہیں، جو اپنے قلب کو روشن کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے دلوں کو منور کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی ذات کو اللہ کے نور سے بھرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ سوچ کے گھر سے نکلے کہ یہ راستہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، یہ دنیاوی لطف و عنایات کا راستہ نہیں ہے، یہ دنیاوی لذتوں کا راستہ نہیں ہے، یہ عیش و عشرت کا راستہ نہیں ہے، یہ جاہ و حشمت کا راستہ نہیں ہے، یہ قوت اور حکومت کا راستہ نہیں ہے، یہ فقیری کا راستہ ہے، یہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے۔ جب آپ کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہوگا نا، آپ کے اندر سے یہ خواہشات مرنا شروع ہو جائیں گی، یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے ختم ہونا شروع ہوں گی، آپ کے اندر کی دھلائی شروع ہوگی،
آپ کے اندر میں یہ بیٹھی ہوئی تمام غلاظتیں آپ کے اندر سے دھل کے صاف ہو جائیں گی، آپ کا اندر صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہذا ایسے میں پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ ملنساری اختیار کریں گے، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی اختیار کریں گے، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معافی کا، محبت کا، رواداری کا ایک اسلوب اپنائیں گے۔ یہی اسلوب جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے، یہی اسلوب ہی مومن کی حقیقی ریفلیکشن ہے، یہی اسلوب ہی مومن کی اصل پہچان ہے۔ مومن کے مومن ہونے کی سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کی خواہشات کے ہوتے ہوئے بھی ان پہ صبر کرے، انہیں دبا کے رکھے، انہیں خاموش کرا دے، ان پہ صبر کرے اور صرف اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں یہ سب کچھ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کی عشق کی اور محبت کی دولت نصیب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔